السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات اپنی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو شاید میری پوری فیملی کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اب اصل میں ایسا ہے کہ ہم ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ہر ٹائم ہی کوئی نہ کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے، اور ہم اس کے لیے ہر ٹائم دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہماری دعا پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان کو کوئی بیماری ہے، لیکن وہ ہر وقت اس کی دوا تو کھاتا ہے لیکن ٹھیک طرح سے اس کا علاج نہیں کرواتا۔ بالکل ہماری دعاؤں کو بھی قبول ہونے کے لیے ہمارا اس میں 100% جو ہے صحیح طریقے سے دعا کرنا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اہتمام سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل غافل عاجزی ہو کر اور مکمل توکل سے، بھروسے کے ساتھ یہ دعا مانگیں۔ اس بات کا ہمارے دل میں یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ دعا اگر ڈالی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعا بھی ضرور قبول کریں گے اور ہمیں بہترین کر کے جو ہے وہ چیز نوازیں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے جو ہے وہ پینٹنگ کرنے کا، کیلیگرافی کرنے کا تھوڑا سا شوق ہے، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی پینٹنگز بھی دکھاؤں اور ساتھ کیلیگرافی آپ کے سامنے ویڈیو میں کروں، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی یہ کہانی شیئر کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ بات پتہ اور ان کا یقین اللہ تعالیٰ پہ اتنا پختہ ہو کہ وہ اپنی دعائیں اسی یقین سے، اسی توکل سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو چلے میں آپ کو وظیفے کا بتا دیتی ہوں، اس وظیفے کی بات کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے میری الحمدللہ دلی خواہش اور میری پوری فیملی کی ایک اتنی پرانی، اتنے سالوں سے جو ہماری یہ خواہش تھی، وہ کس طرح سے، کیا وظیفہ کرنے سے جو میری دعا قبول ہوئی ہے۔ اچھا، اس وظیفے میں اس طرح تھا کہ استغفار کا میں نے وظیفہ کیا تھا۔ چلتے پھرتے میں استغفار تو کرتی رہتی تھی، پھر میں نے کچھ یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 3000 بار یا کبھی 7000 بار آپ جو ہے وہ جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اتنی آپ استغفار کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہی طریقہ جو ہے وہ اپنایا تھا۔ میں استغفار کی تسبیح کرتی تھی، نماز فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک میں 7000 دفعہ استغفار کرتی تھی، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت تھی، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ اس میں ایسا تھا کہ جب میں یہ استغفار کی تسبیح کرتی تھی پورے دن میں، صبح فجر سے لے کر عشاء تک، میں نے ایک سوچا ہوا تھا کہ میں 7000 ایزیلی کر سکتی ہوں، تو میں وہ کرتی تھی۔ دعا قبول میری نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرے دل میں مجھے ایک سکون سا ملتا تھا مجھے، اور ایک یقین میرے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ بیچ میں کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا تھا کہ میں یہ وظیفہ کرنا چھوڑ دیتی تھی، یعنی بےقاعدگی بھی آ جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خواہش اور دعا کرنے کا میرا جوش وہ جو تھا وہ تھوڑا کم ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے ایک دن ایک ویڈیو دیکھی، میریکلز آف استغفار، وہ میں نے اس کی سٹوری سنی اور مجھ میں دوبارہ سے ایک موٹیویشن آئی، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ کو شاید میری استغفار پسند آ رہی تھی۔ مطلب میں بڑا نہیں بول رہی، لیکن ظاہر اللہ کی طرف سے ہی وہ ویڈیو میرے سامنے آئی، میں نے دوبارہ وہ ویڈیو دیکھی، اور پھر میں نے اسی موٹیویشن کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا وظیفہ سٹارٹ کیا، اور اس دفعہ میں نے پورا بھروسے کے ساتھ، اپنے دل میں اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں نے یہ دوبارہ سٹارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ اب میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں روزانہ 7000 دفعہ استغفار کا وظیفہ کروں گی، اور میں نے پورے یقین کے ساتھ استغفار کا وظیفہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اور یقیناً میرا رب بہت غفور و رحیم ہے، وہ ہماری اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں، یقیناً اس کو بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف انسان کی عاجزی پسند ہے، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہیں۔ ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا سکتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہمارا گڑ گڑانا قبل ہمارے رب کو پسند آ جائے۔ تو اس وظیفے کا ایک یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے جو بھی ہے، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے، مطلب جو بھی آپ کا طاقت ہے اس کے مطابق، 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 7000 دفعہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے 11 دفعہ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے پہلے 200 دفعہ، میں تو اس طرح کرتی تھی کہ پہلے 200 دفعہ میں پورا استغفر اللہ پڑھتی تھی، جس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ میں 100 ٹائمز ایک دفعہ یہ پڑھتی تھی، 100 ٹائمز استغفر اللہ دوسرا والا پڑھتی تھی، اور اسی طرح آخر میں
جب 6800 دفعہ میرا ہو جاتا تھا استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ پڑھنا، اس کے بعد پھر میں 200 دفعہ مکمل دفعہ پڑھتی تھی. اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، میرا رب اتنا غفور اور اتنا رحیم ہے. مجھے ابھی یہ وظیفہ کرتے ہوئے تیسرا دن تھا اور الحمدللہ میری وہ دعا قبول ہو گئی. میری پوری فیملی کی وہ خواہش جو تھی، جو 3 سالوں سے ہم کر رہے تھے، وہ یقیناً وہ 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اور میں اس کے لیے اپنے رب کا اگر پوری زندگی بھی شاید شکر ادا کروں تو وہ کم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا بالکل جو صحیح وقت تھا، ایک معجزے کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ دعا قبول کی اور وہ سنی. یقین آپ کا پختہ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کا طریقہ کار، آپ کی دعا کا طریقہ کار، کیا پتہ جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آ جائے. تو اس طریقہ کار سے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں استغفر اللہ کا، انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ایسی کون سی خواہش تھی، کون سی ایسی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہماری کون سی دعا تھی جو ہمارے لیے کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھی. تو بس دوستو، صرف ایک اللہ پہ توکل آپ کا ہونا ضروری ہے. یہ دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی طاقت ہمیں نہیں کوئی بھی چیز دے سکتی. ہم جس مرضی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا لیں، جو مرضی کر لیں، یہ انسان کو جتنی جلد یہ بات سمجھ آ جائے اتنا ہی اس کی زندگی کے لیے بہترین ہوگا کہ عطا کرنے والی ذات صرف میرے رب کی ہے. چاہے وہ کوئی رزق ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہے، آپ کے دل کی کوئی بھی خواہش ہے، اپنے رب سے کہیں. صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے آپ نے گڑ گڑانا ہے، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، صرف اسی کے آگے آپ نے اپنی جھولی پھیلانی ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آپ کو عطا کر سکتا ہے. میرے لیے تو واقعی میرے یہ وظیفہ میری زندگی کا بھی حصہ بن چکا ہے. مجھے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا قبول کروانی ہوتی ہے، میری کوئی بڑی سے بڑی خواہش ہوتی ہے، میں یہ وظیفہ کرتی ہوں. اور الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے رب نے کبھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیا. اور میرا یقین اب اتنا پختہ، اتنا پکا ہو گیا ہے کہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے ہوتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں. تو دوستو، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو، میرے لیے جو چیز معجزہ تھی وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی اسی یقین اور اسی توکل کے ساتھ ضرور دعا کریں گے. یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے لیے موٹیویشن تھا. بہت شکریہ. لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.